رات کی تاریکی پورے مدینہ پر چھائی ہوئی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، گلیاں سنسان تھیں، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کی آنکھوں سے نیند کو سو دور تھی۔ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا حکمران تھا، مگر نہ اس کے ساتھ فوج تھی، نہ خادم، نہ شاہی لباس، صرف ایک چادر، ایک چراغ اور دل میں اپنی امت کا درد۔ اچانک مدینہ کے ایک کونے سے بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ وہ شخص رک گیا، اس کے قدم کانپ اٹھے، اور پھر جو منظر اس نے دیکھا وہ تاریخ اسلام کا ایسا واقعہ بن گیا جسے سن کر آج بھی دل رو پڑتا ہے۔ آخر وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ بچے کیوں رو رہے تھے؟ اور کیوں اسلامی سلطنت کا خلیفہ اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری اٹھا کر رات کے اندھیرے میں نکل پڑا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خلیفہ جن کے دور حکومت میں انصاف کی مثالیں قائم ہوئیں، جن کے خوف سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، مگر یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی رعایا کا حال جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تاکہ دیکھ سکے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں جو خلیفہ تک اپنی آواز نہ پہنچا سکے۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ سے باہر کی طرف نکلے۔ چلتے چلتے انہیں دور ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلم، لگتا ہے کوئی مسافر ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ چولہے پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور پوچھا، اے اللہ کی بندی، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بوڑھی عورت نے غمگین آواز میں جواب دیا، یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، پھر اس میں کیا پک رہا ہے؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اس میں صرف پانی اور پتھر ہیں، میں بچوں کو دھوکہ دے رہی ہوں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے شاید سو جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس عورت نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ہلا دی۔ اس نے کہا، قیامت کے دن اللہ عمر سے میرے بچوں کی بھوک کا حساب لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر عورت انہیں پہچان نہ سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بیت المال کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹے کی ایک بوری اٹھائی، گھی لیا، کھجوریں لی اور راشن تیار کیا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، یہ بوری مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری بوری اپنے کندھوں پر رکھ لی۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اتنے عظیم خلیفہ کی کمر بوجھ سے جھک گئی تھی، مگر ان کے قدم تیز تھے۔ وہ جلد از جلد اس بھوکے خاندان تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جب واپس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چولہا جلایا، خود کھانا پکایا اور بچوں کے لیے روٹیاں تیار کی۔ دھواں اٹھ رہا تھا، حضرت عمر کی داڑھی دھوئیں سے بھر گئی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کام کرتے رہے یہاں تک کہ کھانا تیار ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ بھوک سے بلکتے بچے اب مسکرا رہے تھے، ان کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی تھی۔ بوڑھی عورت حیران تھی، اسے معلوم نہ تھا کہ یہ شخص مدینہ کا خلیفہ ہے۔ وہ بار بار دعائیں دے رہی تھی اور کہنے لگی، اللہ تم پر رحم کرے، تم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہچان ظاہر نہ کی۔ جب بچے کھیلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، امیر المومنین اب چلیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بچوں کو ہنستا کھیلتا نہ دیکھ لوں۔ جیسے میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، یہ وہ حکمران تھا جس کے دروازے پر دنیا جھکتی تھی، مگر وہ ایک غریب ماں کے بچوں کے لیے رات بھر جاگتا رہا۔ آج دنیا
हुकूमत को आज दुनिया हुक्मरानी को ताकत समझती है, मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया कि असल हुक्मरानी खिदमत का नाम है। वो चाहते तो महलों में रहते, सैकड़ों खादिम रखते, मगर इन्होंने सादगी को इख्तियार किया क्योंकि इन्हें मालूम था कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हर हुक्मरान से उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे, अगर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से उसका भी हिसाब लिया जाएगा। सोचिए, जो शख्स एक कुत्ते की भूख से डरता था वो इंसानों को भूख पर कैसे खामोश रह सकता था। यही वजह है कि आज भी दुनिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंसाफ की मिसाल देती है। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हर मुसलमान हुक्मरान, हर ज़िम्मेदार शख्स और हर इंसान के लिए एक सबक है। अगर हमारे आस पास कोई भूखा है, कोई मजबूर है, कोई यतीम है, तो याद रखिए अल्लाह हमसे भी सवाल करेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अज़मत ताकत में नहीं है, बल्कि आजिज़ी में, खिदमत में और इंसानियत में है। अल्लाह हमें भी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा रहम दिल और इंसाफ करने वाला बनाए। आमीन। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।